شب بارات کی رات یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، تمام زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پورے سال میں ایک بار موقع ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ معافی مانگنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بندے کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ انہی عظیم موقعوں میں سے ایک موقع شب برات کی بابرکت رات میں بھی ہے، جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اس رات ایک خاص تسبیح یا عبادت کے ذریعے پچھلے اور آنے والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اصل اسلامی تعلیمات ہمیں اس رات کی روح کو سمجھنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور حقیقی توبہ کی متوجہ کرتی ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو بھی شب برات میں ایک ایسی تسبیح پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کو تصور میں لاتے ہوئے اس پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح لازمی پڑھ لیجئے، کیونکہ پورے سال میں یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ تو یہ کون سی بابرکت تسبیح ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یعنی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت شب برات کے پیغام کی بنیاد ہے کہ مایوسی نہیں بلکہ امید اور رجوع کا راستہ اختیار کیا جائے۔ شب برات ایک ایسی بابرکت رات ہے جو مومن کے دل میں امید کی شمع روشن کرنے کے لیے آتی ہے، نہ کہ اسے مایوسی اور خوف میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں کہ بندے کو اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے نا امیدی کے اندھیروں میں دھکیل دیا جائے، بلکہ قرآن و سنت بار بار انسان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ شب برات دراصل اسی رحمت، مغفرت اور رجوع اللہ کی یاد دہانی ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے اور مایوسی چھوڑ کر امید کا دامن تھام لے۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اس کی معافی ممکن نہیں، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ شب برات اسی پیغام کو تازہ کرتا ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو در رحمت بند نہیں ہوتا۔ اس رات کی اصل روح یہ ہے کہ انسان ماضی کے بوجھ کو اللہ کے حضور رکھ دے اور امید کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کرے۔ امید اختیار کرنے کا پہلا قدم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جب انسان یہ پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب غفور رحیم ہے، ستار العیوب ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کے دل میں مایوسی خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ایک آنسو کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اس رات محض اعمال کی کثرت پر نہیں بلکہ دل کے اخلاص پر توجہ دینی چاہیے۔ رجوع اللہ کا دوسرا اہم پہلو سچی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگ لینا نہیں، بلکہ دل میں ندامت، گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ اور آئندہ زندگی میں بہتری کی کوشش شامل ہے۔ شب برات ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اعتراف کریں۔ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو امید اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اس رات مایوسی سے نکلنے کا ایک مؤثر ذریعہ دعا ہے۔ دعا بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ جب انسان خاموش رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دکھ، غلطیاں اور خواہشات بیان کرتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شب برات میں مانگی جانے والی دعا ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں بلکہ ایک مہربان رب ہماری بات سن رہا ہے۔ یہی احساس امید کو زندہ رکھتا ہے۔ رجوع کا ایک اہم پہلو دل کی صفائی بھی ہے۔ حدیث کے مطابق اس رات کینہ رکھنے والے، بغض پالنے والے اور قطع تعلقی کرنے والے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے شب برات میں امید کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو حسد، نفرت اور دشمنی سے پاک کرے۔
جب دل ہلکا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کو قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ شب برات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے اللہ محض ایک رات کا عمل نہیں بلکہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ یہ ایک میل ہے جہاں سے نئی شروعات کی جا سکتی ہے۔ اگر بندہ اس رات یہ نیت کر لے اور وہ نماز کی پابندی کرے، حلال و حرام کا خیال رکھے گا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہی نیت امید کی مضبوط بنیاد بن جاتی ہے۔ مایوسی سے نکلنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ جب وہ اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ باوجود گناہوں کے اللہ نے اسے صحت، رزق اور عزت اور مواقع عطا کیے تو اس کے دل میں شکر اور امید دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ شب برات اسی شعور کو جگاتی ہے کہ اگر اللہ نے اب تک نوازا ہے تو آئندہ بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا، تمہارا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ شب برات اسی وسعت مغفرت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال پر نظر فرماتا ہے اور ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی شعبان کی اس رات کی خاص فضیلت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگرچہ محدثین نے اس حدیث کی اسناد پر گفتگو کی ہے لیکن مجموعی طور پر کئی روایات مل کر اس رات کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محض تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل کو بغض، کینہ، حسد اور شرک جیسی بیماری سے پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں توبہ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ شب برات اسی اجتماعی توبہ اور انفرادی اصلاح کی دعوت دیتی ہے۔ ایک اور قرآنی آیت میں فرمایا گیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں شب برات کی اصل روح یہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی دونوں طرف کی پاکیزگی اختیار کرے۔ حدیث میں نفل عبادات، دعا اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ شب برات کا محاسبہ نفس کا بہترین موقع ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالے، پچھلے گناہوں پر ندامت کرے اور آئندہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا عزم کرے۔ ناظرین، شب برات چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اس لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور طالب مضبوط کرنے کے لیے کیے گئے اعمال میں اصل چیز اخلاص، سچی توبہ، حقوق العباد کی ادائیگی اور مسلسل نیکی کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کی یہ آیت دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ شب برات اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ رات ہمیں پکارتی ہے کہ ہم رسموں سے نکل کر روح عبادت کی طرف لائیں، محض تسبیح کی گنتی پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت پر توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے جھک جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ رات ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرتی ہے۔ یہ بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک رب ہے جو اس کی راہ سن رہا ہے، اس کے ہر دکھ کو جانتا ہے اور اس کے ہر آنسو کی قدر کرتا ہے۔ جب بندہ شب برات میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس کے دل پر جمی ہوئی مایوسی کی گرد صاف ہونے لگتی ہے، اس کے اندر امید کی شمع روشن ہو جاتی ہے اور اسے یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ میرے رب مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دنیا کے خزانے ہوں یا آخرت کی نعمتیں، دونوں کا راستہ اللہ کے ذکر سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو شب برات میں پڑھ لیتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون اترتا ہے اور اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان بس جاتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اسے اپنے رب کے سامنے جھکنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے
اور اس کے دل میں شکر گزاری کا وہ جذبہ پیدا کرتی ہے جو بندے کو اللہ کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ شب بارات میں یہ تسبیح کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ رات اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، لیکن یہاں کی گئی تھوڑی سی عبادت بھی بے حساب اجر کا سبب بنتی ہے۔ خوش نصیب انسان ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ یہ دراصل ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ذکر کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو زندگی میں سب کچھ رکھتے ہیں مگر ذکر الہی سے محروم ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں مگر ان کا دل اللہ کے ذکر سے مالا مال ہے۔ یہی اصل دولت ہے، یہی وہ خزانہ ہے جو نہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی چھن سکتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کو یہ شعور دیتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی چمک دمک میں نہیں بلکہ رب کی رضا میں ہے۔ جب انسان شب برات میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، اس کے معیاری زندگی بدلنے لگتی ہے اور وہ دنیا و آخرت کی تیاری کی جگہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی حقیقی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ شب برات میں اس تسبیح کو پڑھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کو سمیٹتے ہوئے انسان کی روح کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں غوطہ زن ہو سکے۔ جو شخص شب برات میں اس تسبیح کا اہتمام کر لیتا ہے اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے، اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کے قرب کا مزہ چکھنے لگتی ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شب برات میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ یہ تسبیح کوئی عام نہیں بلکہ ایک روحانی دعوت ہے، ایک ایسا راز، ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو رب کے حضور لے جائے۔ یہ تبھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں واقعی سکون، برکت اور کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو اپنا سہارا بنا لو۔ جو شخص اس تسبیح کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دل میں نور اترتا ہے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے، اس کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور اسے دنیا و آخرت کی قیمتی خزانے مل جاتے ہیں۔ لہذا شب برات میں اس تسبیح کو پڑھنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے حوالے کر دینے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو دل کی اصلاح سے شروع ہو کر روح کی بلندی تک جاتا ہے۔ جو شخص اس سفر پر قدم رکھ لیتا ہے اس کے لیے دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جو اس تسبیح کو عام اذکار سے ممتاز بناتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ واقعی انسان اس تسبیح کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو پا سکتا ہے اور اس کے فضل کا حقیقی حقدار بن سکتا ہے۔ ناظرین، شب برات اسلام کی ان بابرکت راتوں میں سے ہے جو انسان کو محض عبادات کا موقع ہی نہیں دیتی بلکہ اپنی پوری زندگی پر نظر ثانی، اصلاح نفس اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے رجوع کا پیغام دیتی ہے۔ اکثر لوگ اس رات کو صرف نوافل نماز، تسبیح یا دعا تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کا تصور عبادت اس سے کہیں وسیع اور گہرا ہے۔ شب برات کی اصل روح اس وقت مکمل ہوتی ہے جب بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو سمجھ کر ادا کرنے کی سنجیدہ کوشش کرے، کیونکہ یہی دونوں مل کر ایک متوازن اسلامی زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعا، توبہ اور اطاعت الہی۔ شب برات ہمیں خاص طور پر ان حقوق کی یاد دہانی کراتی ہے کیونکہ یہ رات مغفرت، رحمت اور فیصلوں کی رات کے طور پر جانی جاتی ہے۔ شب برات میں حقوق اللہ ادا کرنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم سچی توبہ ہے۔ توبہ صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف، اللہ کے سامنے عاجزی، گناہوں پر ندامت اور آئندہ اس سے بچنے کا پختہ ارادہ ہے۔ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے سب سے بڑے حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی ربوبیت اور رحمت کو تسلیم کرنا۔ اس رات نماز کا خاص اہتمام کرنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد ہر حال میں لازم ہے کہ لیکن شب برات میں نوافل، تہجد اور انفرادی عبادت کے ذریعے بندہ اپنے رب سے قربت حاصل کرتا ہے۔ یہ نمازیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اس کے در پر جھک کر سکون پا سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت حقوق اللہ کا ایک اہم حصہ ہے۔
قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس سے تعلق مضبوط کرنا دراصل اللہ کے حقوق کو پہچاننا ہے۔ شب برات میں اگر انسان تھوڑا سا بھی وقف قرآن پڑھنے کے، اس کے ترجمے یا مفہوم پر غور کرنے میں صرف کرے تو یہ محض ثواب ہی نہیں بلکہ ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تسبیح، دعا اور استغفار بھی حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی تسبیحات کرتے ہوئے دعائیں مانگتے وقت بندے کو چاہیے کہ وہ صرف دنیاوی خواہشات ہی نہ مانگے بلکہ ہدایت، تقوی، اخلاص اور ثابت قدمی کی دعا بھی کرے۔ استغفار بندے کو یہ شعور دیتا ہے کہ وہ کامل نہیں بلکہ اللہ کی نعمت کا محتاج ہے۔ اگر حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے تو حقوق العباد کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے، اور اسلام میں ان حقوق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ صرف عبادات کے ذریعے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک حقدار خود معاف نہ کرے۔ شب برات میں حقوق العباد ادا کرنے کا پہلا قدم دل کی صفائی، دل میں کینہ، حسد، بغض، نفرت اور انتقام کا جذبہ رکھنا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس رات اگر بندہ خلوص کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے تو وہ اپنے دل سے دشمنیاں نکال دے گا اور دو لوگوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ عمل محض اخلاقی نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ حقوق العباد میں والدین کے حقوق سب سے نمایاں ہیں۔ شب برات میں والدین کے لیے دعا کرنا، ان سے معافی مانگنا، ان کی خدمت کا عزم کرنا، اور اگر وہ دنیا میں موجود نہ ہو تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے اور ان کی ناراضگی عبادتوں کو بھی بے اثر کر سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی، شوہر اور بچوں کے حقوق بھی انتہائی اہم ہے۔ گھریلو ناانصافیاں، سخت کلامی، بدسلوکی اور غفلت وہ چیزیں ہیں جو بغیر عبادت گزار انسان کو بھی اللہ کے نزدیک جواب دہ بنا سکتی ہے۔ شب برات اس بات کا موقع دیتی ہے کہ انسان اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لے اور اپنے رویے کی اصلاح کا فیصلہ کرے۔ حقوق العباد میں مالی حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ کسی کا قرض دبائے رکھنا، ناجائز منافع، دھوکہ دہی، ملازم کی اجرت روکنا یا وراثت میں ناانصافی کرنا ایسے گناہ ہیں جو محض نفل عبادات سے معاف نہیں ہوتے۔ شب برات میں اگر انسان یہ نیت کر لے کہ وہ قرض ادا کرے گا، حقوق واپس کرے گا یا کم از کم اس کی سنجیدہ کوشش کرے گا تو یہی نیت اس کی اصلاح کا آغاز بن سکتی ہے۔ رشتہ داروں، پڑوسی اور معاشرے کی دیگر افراد کے حقوق بھی بہت اہم ہیں۔ قطع تعلقی، بد زبانی، غیبت اور بہتان وہ چیزیں ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ شب برات میں صلح رحمی کا عزم، ناراض رشتہ داروں سے رابطہ اور تعلقات کی بحالی کی کوشش حقوق العباد کی ادائیگی کا عملی راستہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف عبادات کر کے ہم انسانوں کے حقوق نظر انداز کر دیں گے اور نہ ہی یہ کہ صرف سماجی خدمت کر کے عبادات سے غافل ہو جائے۔ شب برات کا پیغام یہی ہے کہ دونوں کے درمیان توازن قائم کیا جائے۔ اگر کوئی شخص رات بھر نوافل پڑھے اور تسبیحات کرتا رہے لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہے تو اس کے عبادت ادھوری ہے، اور اگر کوئی صرف اخلاقیات کی بات کرے مگر اللہ سے تعلق کمزور ہو تو وہ بھی عدم توازن کا شکار ہے۔ شب برات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کی مخلوق کے ساتھ انصاف، رحم اور حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ یہی توازن ایک معاشرے اور کامیاب آخرت کی بنیاد ہے۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات شب برات بڑی برکتوں والی اور مغفرت والی رات ہے۔ بڑے مقدر والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں یہ رات عطا کی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگے، استغفار کریں۔ کیسے توبہ مانگے، کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ بڑا آسان طریقہ ہے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ اس رات تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ماضی کو دیکھیں۔ جب آپ اپنے ماضی کو دیکھیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کریں گے تو آپ کے سامنے ساری راتیں، سارے دن آ جائیں گے، آپ کی تنہائیاں بھی آ جائیں گی اور آپ کے گناہ بھی آ جائیں گے۔ تو بس ناظرین، ان گناہوں کو یاد کر کے ایک بار آپ صرف کہہ دیں کہ اے اللہ، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو نے منع کیا تھا کہ یہ گناہ نہ کرنا کیونکہ یہ گناہ دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اے میرے رب کریم، میں یہ گناہ کر بیٹھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اے اللہ، اب میں تیری بارگاہ میں شرمسار ہوں، شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب تک
میری سانسیں چل رہی ہیں، میں تیرے احکام کی پابندی کروں گا۔ بس اتنا کہہ دیں دل سے اور پکا ارادہ کر لیں کہ اب میں ان راہوں پر جو راہیں اللہ کو ناراض کرتی ہے ان راہوں پر نہیں چلوں گا۔ رب کعبہ کی قسم ابھی آپ کی معافی پوری ادا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کی پچھلی زندگی کے سالوں کے سارے گناہ آپ میں صرف ایک بول پر کہ اللہ مجھے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، معاف فرما دے گا۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے ضرور توبہ کرنا، اس رات کی برکتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ یہ بڑی عظیم رات ہے، یہ وہی رات ہے جس رات آنے والے سال میں جو لوگ فوت ہو جائیں ان کا نام لکھ کر فہرست فرشتوں کو تھما دی جائے گی۔ اس آنے والے سال میں ہم میں سے کس کس کا نام لکھ دیا جائے، اس سال میں کون دل کے دورے سے یا کسی بیماری سے مر جائے گا کوئی پتہ نہیں، اور ہم نے بھی امید لگائی ہوئی ہے کہ میں 70 سال تک جیوں گا، پتہ نہیں کہ کس کس کے نام کا پتہ اس رات کٹ جائے۔ تو اس رات کو غنیمت جانیے، اس کا فائدہ اٹھائے۔ تو اس رات میں تنہائی میں بیٹھ کر ہاتھوں کو جوڑ کر جھولی پھیلا کر اپنے رب سے صلح ضرور کیجیے گا، پتہ نہیں یہ رات پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تسبیح کے بارے میں کہ جو شب بارات کی عظیم رات میں یہ پڑھی جاتی ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس تسبیح کو آپ نے کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ مکمل عمل تفصیل بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور اتنی ہی تعداد میں اس تسبیح کا عمل ضرور کر لیجئے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل شعبان کی 15ویں رات میں نماز مغرب سے لے کر صبح طلوع فجر تک کسی بھی وقت کر دینا۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، آپ چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد یا رات کے کسی بھی حصہ میں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے آپ نے یہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 مبارک نام پڑھ لینے ہیں، یا غفارو، یا غفورو، یا غفورو۔ ان 3 مبارک ناموں کی مکمل ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر مکمل 100 مرتبہ یہ 3 نام پڑھ لیں، تینوں کو ملا کر پڑھے تو ایک شمار ہوگا۔ تو آپ نے اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 71 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ الغیوب وستار العیوب یا غفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب، ہر اس گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا، بھول چوک سے، چھپ کر یا زہر میں کیا، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ان گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں میں نہیں جانتا۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا، اور اللہ کے سوا کسی میں طاقت اور قوت نہیں جو بلند و مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ 71 مرتبہ جب یہ کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ شب برات میں یہ تسبیح کا عمل کرنا انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ شب برات محض ایک رسم یا مخصوص اعمال کی رات نہیں بلکہ ایک انقلابی موقع ہے۔ یہ رات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان، عبادات، اخلاق اور معاشرتی رویوں کا سنجیدہ جائزہ لیں، حقوق اللہ ادا کر کے ہم اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں اور حقوق العباد ادا کر کے ہم اس قربت کو محفوظ بناتے ہیں۔ اگر اس شب ہم نے سچی توبہ، خلوص نیت، دل کی صفائی اور عملی اصلاح کا عزم کر لیا تو یہ شب برات ہماری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ تب یہ رات واقعی مغفرت، رحمت اور نجات کی رات بن جائے گی، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے تعلق اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی۔ آخر میں یہ سمجھانا ضروری ہے کہ شب برات میں امید اور رجوع کا راستہ اختیار کرنا دراصل اللہ پر حسن ظن رکھنے کا نام ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات
خوف کی بجائے امید، نا امیدی کی بجائے اعتماد اور غفلت کی بجائے یا رجوع اللہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کر لیں تو شب برات واقعی ہماری زندگی میں ایک مثبت اور بابرکت تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے تمام گناہوں کو جانتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، پھر بھی اس نے ہمارے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کے اور تمام امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو درگزر فرما۔ جس طرح تو نے دنیا میں پردہ ڈال رکھا، اسی طرح روز قیامت میں ہمارے گناہ پر پردہ ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں اور برکتیں نازل فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔